جتنا خیر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اتنا ہی شر کے بارے میں معلومات اور علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ ویسے بھی چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو خیر کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے، معروف کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو بدرجہ اولا اگر آپ کو منکر سے پوری واقفیت ہے کہ معاشرہ کن منکرات کے اندر گھرا ہوا ہے اور کن کن بھلائیوں کا لیبل لگا کر برائیاں جو ہے معاشرے کے اندر دندناتی پھر رہی ہیں، تو آپ کے لیے بات کہنا آسان بھی ہوگا اور دل و دماغ کی دنیا کو اپیل کرنا بھی سہل ہوگا۔ جس معاشرے میں آپ کو تبدیلی لانی ہے، جن لوگوں کو آپ کو تبدیل کرنا ہے، وہ کسی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بظاہر وہ نظام، اور ویسے تو آج کل تو چھپتا بھی ہے کہ نظام باقی رہنا چاہیے، یعنی جھوٹ کا نظام اور سود کا نظام اور رشوت کا نظام اور دھوکے کا نظام اور فریب کا نظام۔ لیکن اگر یہ سہولت کے لیے بھی لوگ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہو نظام کی، تو بھی اس سے قطع نظر کر کے اس بات کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ معاشرہ ایک نظام کے تحت اپنے آپ کو چلاتا اور گورن کرتا اور اس کے اسلوب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ اس لیے جس معاشرے میں ہمیں اس خیر کا اور دین کی دعوت کا اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرنا ہے، اس پہ جو خیر اور شر کی کشمکش ہے اس سے بھی بالکل ٹھیک آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اگر واقفیت نہیں ہوگی تو بعض نیکیوں میں ہم بہت آگے ہوں گے، بعض خیر کے کاموں میں ہم بہت بلند مراتب پر پہنچے ہوئے ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض شر کے کاموں میں بھی کافی آگے ہوں گے۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صاحب یہ ایک ہی دفعہ تو ہونی ہے، یہ تقریب روز روز تو نہیں ہوتی، تو اس میں تھوڑا بہت کچھ کر لینے میں آخر کیا حرج ہے؟ تو امتحان تو ایک ہی دفعہ ہونا ہے نا، 2 دفعہ تو نہیں ہونا۔ اگر تقریب دو دفعہ نہیں ہونی ہے، پھر آدمی ان چیزوں کو روا رکھتا ہے، ان سے گزر جاتا ہے، ان کو برداشت کر لیتا ہے، اس کو ہلکے پھلکے انداز میں لیتا ہے کہ جو شر کے سرچشمے ہیں، فتنے کے عنوانات ہیں اور دل و دماغ کی دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے کے ذرائع۔ وجہ اور سبب یہی ہوتا ہے کہ بعض نیکیاں اور اچھائیاں جان لینے کے بعد ان کو اپنا لینا بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے، اس کی عادتیں پیدا کرنا۔ لیکن شر کے اور برائی کے اور طاغوت اور اس کی فرما روائی کے اور منکر اعظم کے جو ہیلے ہیں، جو رویے ہیں، جو طور طریقے ہیں، جو پالیسیاں ہیں، وہ ابلاغ کے دائرے میں پالیسیاں ہیں، وہ پرنٹ میڈیا کے دائرے میں پالیسیاں ہیں، وہ معاش اور ذریعہ معاش کے بارے میں اس کی پالیسیاں۔ حرام کمانا آسان ترین کام، حلال کمانا مشکل ترین کام بنا دے۔ ظاہر ہے کہ اس کے فہم سے آراستہ پیراستہ ہونا ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ شر کی قوتیں ایک نظام کی حیثیت سے معاشرے میں جو دندناتی پھر رہی ہیں، اور ہمارے ہی ہاتھوں وہ نظام قائم ہے شر کا۔ اللہ کی ناراضگی کا نظام بھی اور دوزخ کی طرف لے جانے والا نظام بھی ہمارے ہی بھائی بند ہیں، میں اور آپ ہی ہیں جو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کو چلنے اور چلانے کے اندر مددگار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ کہنے کی جسارت کی کہ خیر کا علم